پینشن پکڑ. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہ. اب سبحانک اللہ اینڈنگ نہیں کر رہے ہیں, ہم بگننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے نام سے. تو انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں, باقی لوگ جو ہیں پھر ہمیں جوائن کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. سو الحمدللہ انشاءاللہ ہم آج سے اسٹارٹ کر رہے ہیں جو عربک. اس کو گرامر کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے اس کو بس دماغ میں آپ یہ رکھیے کہ یہ آپ عربی سیکھنے کی طرف چل رہے ہو جو قرآن کی عربک ہے, بیسیکلی قرآن کی زبان. کہ وہ وقت انشاءاللہ پھر آئے گا کہ آپ کو ترجمے کے بغیر قرآن سمجھ آئے گا قرآن کی اپنی لینگویج میں. عربک ہے قرآن کی لینگویج. اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ہے کوئی مصلحت تھی نا عربی زبان میں, ورنہ اللہ تعالیٰ کسی بھی زبان میں قرآن کو بھیج سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے عربک کو چوز کیا. تو مجھ پہ اور آپ پہ یہ ایک طرح سے فرض ہے کہ ہم اللہ کی اس زبان کو سیکھیں. ہم نے ہماری یہاں اس چیز کو امپورٹنس دی نہیں جاتی. ہمارے یہاں مطلب وہ کہ دس از یہ تو ایک لینگویج ہے, ٹھیک ہے ہمیں ترجمہ تو مل جاتا ہے تو ترجمہ ہم پڑھ لیں گے اور دیٹس اٹ. ہم نے کبھی اس طرح سے کوشش نہیں کی. اسکول میں عربک پڑھاتے تھے مگر وہ عربک پڑھاتے تھے لائک ایز اے لینگویج. اٹ واز نیور کہ جی ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بچوں کو بچپن سے چھوٹی کلاسز سے ہم عربی قرآن کی سکھائیں, قرآن کے الفاظ ہر ڈفرینٹ لیول پہ, تاکہ جب آپ قرآن کو کھولو تو جس طرح کسی عربی انسان کو عربک اسپیکنگ بندہ جو ہے وہ کھولتا ہے قرآن تو اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے, اس کو وہ بات مطلب اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے سمجھ آتی ہے اور پھر اثر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم اردو پڑھتے ہیں, ہم سب کو اردو پڑھنی آتی ہے. اب جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ کوئی لیٹس سے ناول ہی پڑھ رہا ہے, کوئی آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہو جس میں انہوں نے بیچ میں کوئی ایسا انسیڈنٹ دکھا رہے ہیں جس میں ایموشنز بھی ہیں, جس کے اندر آپ کے یہ ہے کہ کسی کو کوئی غصہ آ گیا یا کسی نے کوئی دکھ سے کوئی بات کی یا کسی نے کوئی تکلیف سے بات کی, کسی نے ہنستے ہوئے بات کی. یہ تمام جس کو اردو آتی ہے وہ جب اس کو پڑھے گا تو وہ آپ احساسات سارے محسوس کرتے ہو, آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن ایک نان اردو اسپیکنگ یعنی جیسے ہماری ینگر جنریشن میں کافی بچے ہیں جن کو اردو اس طرح نہیں آتی, تو وہ یا تو اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے یا اس کی جو بیسک انڈر لائنگ آپ کہہ لو ٹون ہے وہ نہیں سمجھ پائیں گے اور پھر وہ اثر نہیں ہوتا. آپ کو مطلب قرآن کا اگر اثر اپنے اوپر لینا ہے تو قرآن کی زبان سمجھنی ضروری ہے. ٹرانسلیشن میں یقین کریں, علماء کا اپنا بھی کہنا یہی کہ ٹرانسلیشن میں آپ سمجھ لو کہ 2-3% آپ کو وہ بات اس طریقے سے سمجھ آتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس اینگل سے کہی ہوتی ہے. 2-3% اونلی, the rest is like lost. بالکل وہ ٹرانسلیشن میں lost ہو جاتا ہے. اور آپ جب یہ ابھی آگے بڑھو گے پڑھنا شروع کرو گے آپ دیکھیں گے خود بعض دفعہ کہ جب آپ کو سمجھ آئے گا عربی دیکھ کے, کیونکہ یہاں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے مگر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے, so that means کہ there is a difference. تو ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ بس اس طرح سے لینا ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ قرآن کی زبان کو, قرآن کی لینگویج کو ہم اسی کے انداز میں اسی کے اسلوب کے ساتھ ہم اس کو سیکھیں, پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ یہ چیز بھی دماغ میں رکھنی ہے کہ زبان لینگویج ہیز آلویز بین دیئر. تو عربک زبان ہمیشہ تھی. یہ گرامر کے جو رولز ہیں, یہ عربک کے جو رولز ہیں, یہ لینگویج کو دیکھ کے رولز بنائے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی زبان عربک نہیں ہے. جس طرح اردو گرامر کے رولز زبان کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ ایک دن ٹیچرز بہت سارے بیٹھے انہوں نے گرامر کے کچھ رولز بنائے, انہوں نے کہا کہ اوکے اس کے مطابق اب زبان ہوگی. ایسا نہیں ہوا. زبان کے مطابق رولز بنائے گئے ہیں کہ یہ ہوتا ہے. تو عربی زبان میں بھی جس طرح اس میں ایک میجر پورشن وہ ہے کہ اس وقت عرب کس طرح سے عربی لوگ کون سے الفاظ استعمال کرتے تھے, کون سے لفظ کا کیا مطلب ان کی کس سچویشن میں ہوتا تھا, کس موقع پر وہ کون سا پرٹیکولر ورڈ استعمال کرتے تھے. یہ رولز اور ریگولیشنز جو اس کو دیکھ کے یہ گرامر کے رولز بنائے گئے ہیں. قرآن آلریڈی لکھا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے, تو مجھے اور آپ کو اس کو اب لکھنا نہیں ہے. وہ جس طرح سے وہ الفاظ آپس میں ملے ہوئے ہمیں بس اس کو سمجھنا ہے کہ اب ایک لفظ کے عربی میں لیٹس سے کوئی 10 یعنی ایک اردو کا لفظ جو ہے لیٹس سے یا انگلش کا ورڈ ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے عربی میں کوئی 10 وہ ہو سکتے ہیں.
الفاظ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے لیکن اس کا دوسرا لفظ کہیں اور استعمال کیا تو کیوں کیا؟ یہاں پر یہ مطلب والا کیوں یوز کیا اور وہاں پر جیسے فار ایگزامپل آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے اور بھی جگہوں پہ لیکن جو میرے سے دماغ میں آ رہا ہے وہ ایک آپ دیکھو گے معدودہ یعنی میم عین دال واو دال اور گول والی تا کے ساتھ معدودہ اور ایک قرآن میں لکھا ہوا معدودات تا کھلی ہوئی تا کے ساتھ. دیکھنے میں بظاہر مطلب معدودہ معدودات ٹھیک ہے جی دونوں لکھے ہوئے صرف اینڈنگ کا فرق ہے لیکن اور دونوں کا مطلب بھی ہماری ٹرانسلیشن جب کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے گنے چنے. ایام معدودات اور ایام معدودہ اس کو ٹرانسلیٹ اس طرح کیا جاتا ہے گنے چنے دن. لیکن عربی میں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ معدودات استعمال کیا اور ایک جگہ معدودہ استعمال کیا یعنی ود دا گول تا اس کا ڈفرنس یہ ہے کہ جو کھلی تا والا ہے وہ لمیٹڈ دوز ڈیز آر 10 یا لیس اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معدودات استعمال کیا. اگر معدودہ گول والی تا کے ساتھ استعمال کیے تو وہ ہیں تو تھوڑے دن مگر وہ 10 سے زیادہ ہیں. لیکن ہمارا جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو بس گنے چنے دن یا چند دن یا تھوڑے دن کی ٹرانسلیشن کر کے بات ختم ہو جاتی ہے. بٹ اف اللہ تعالیٰ نے اگر یوز کیے ہیں سینونیمز کہتے ہیں نا انگلش میں ان کو کہ جی ایسے دو لفظ جو مطلب جن کا میننگ تقریباً ایک جیسا نکلتا ہے ان کو آپ انٹرچینج کر کے یوز کر سکتے ہو. تو عربک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہمیں وہ سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیوں استعمال کیا ہے, وائی ناٹ دی ادر ون, اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور یہاں پر یہ استعمال کرنے سے کیا فرق پڑے گا. سنبلا ایک ورڈ استعمال ہوا پھر ایک سنابیلا استعمال ہوا ہے. وائی دونوں کا مطلب تو ایک ہی نکلتا ہے, ٹرانسلیشن میں آپ کو ایک ہی مطلب ملے گا لیکن اگین وہاں پر کوانٹٹی کے فرق سے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈفرنس کیا ہوا یوز. ٹھیک, تو یہ چیزیں کم از کم مطلب تھوڑا میں تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں نا, یہ بس دماغ میں ہمیں رکھنا ہے کہ دس از ون آف دا میجر ریزنس کہ ہم قرآن کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں ٹرانسلیشن کے بجائے خود عربی دیکھ کے ہمیں میننگ اس کا سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمارے لیے آسان بنائے یہ سفر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے ذکر کے لیے, یاد کرنے کے لیے, تو ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ آسان ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آسان ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ بھائی بڑا مشکل ہے, یہ تو عربی زبان میں تو بالکل کر ہی نہیں سکتی. نو, وی کینٹ سے دیٹ. ہمارے رب نے جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں کیپیسٹیز دی ہیں, کیپیبلٹیز دی, اس نے کہہ دیا کہ یہ ایزی ہے, یسرنا, ہم نے اس کو آسان بنایا ہے. ٹھیک, تو اس لیے دعا مانگنی اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی کہ اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ ہوں گی. اردو اور عربی میں بہت زیادہ مماثلت ہے, مطلب بیسک جو ہے الفاظ اردو میں جو آئے ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ عربی سے بھی آئے ہوئے ہیں, فارسی سے بھی آئے ہوئے ہیں, مختلف لینگویجز سے آئے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں بہت ایزی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو میں یہ بک استعمال کر رہی ہوں یہ خلیل الرحمن چشتی, ان کی یہ بک کا ایون نعمان علی خان جو استاد نعمان ہے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ دس از اے ویری, آپ کہہ لو کہ بہت ڈیٹیلڈ کتاب ہے. پہلے میں سوچ رہی تھی کہ وہ جو نعمان علی خان کی جو کتاب ہے جس سے میں باقی کلاسز لیتی ہوں اسی سے ہم لیں گے کلاس, وہ انگلش میں ہے تو آئی ول جسٹ یوز اردو میں انگلش دونوں مکس کر کے کر لیں گے. لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ والی جو ان کی کتاب ہے نا, اس سے اگر ہم کریں گے, پہلی بات تو یہ کہ یہ ہے بھی اردو میں تو وہ اردو انگلش کا ایک وہ مکسچر نہیں بنے گا. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے ایگزامپلز اور انہوں نے ڈیٹیل اور سارا کچھ بہت دیا ہوا ہے, اور انہوں نے تھوڑا سا بک کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے شروع کیا ہوا ہے. جو یوزلی میں جب گرامر پڑھاتی جب ہوں تو ہم ذرا ڈفرینٹ طریقے سے شروع کرتے ہیں, تو اٹ ول بی سم تھنگ نیو کہ انشاءاللہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں نا اس میں ایزی ہو جائے گا. 2 کتابیں ان کی, یہ 2 اس کی جلدیں, لیکن یہ پہلی جلد میں اگر ہم نے اس کو انشاءاللہ کور کر لیا تو میجر پارٹ ہمارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کو. لیٹ می جسٹ گو, میں انشاءاللہ پہلی اس کے جو چیپٹر ہے اس کی طرف چلوں گی انشاءاللہ. میں اسکرین بڑی کر دوں گی تھوڑا سا, بس میں آگے پہنچ جاؤں تو انشاءاللہ. ابھی تو یہ انڈیکس چل رہی ہے. اچھا, اور اس میں جو ایک بہت اچھی اور بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے اس کا ریویو بہت ضروری ہے, اس کو پریکٹس بہت ضروری ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو شروع اس طرح کرتے ہیں جو انہوں نے یہ شیئر بھی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ,
یہ سورہ زخرف کی آیت ہے. ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے, امید ہے کہ تم لوگ سمجھو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے, دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹس اس کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ جو سیکھنے والا پارٹ ہے, ہم اس کو پورا کریں گے تو سکھائیں گے آگے. ٹھیک, یہ ہم میں سے ہر ایک پہ فرض ہے کہ ہمیں دین کی بات کو آگے پہنچانا ہے, لیکن ہمیں جب خود پتا ہوگی تبھی ہم پہنچائیں گے. ٹھیک, اور انہوں نے پھر حضرت عمر کا بھی قول جو ہے وہ انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے, تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم, عربی زبان سیکھو اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. سو یہ کچھ جو مطلب کوٹس انہوں نے لکھے بیسیکلی یہ بتانے کو کہ امپورٹنس کیا ہے عربی کو, اس کو ہم نے کیوں ہمارے لیے ضروری ہے, کیوں ہم اس کو پرائیورٹی دینی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بہت پرائیورٹی دینے کی ضرورت ہے ہمیں. This is what these are only a few of them. ٹھیک, انشاءاللہ تعالی. تو ہم شروع کریں گے. یہ آپ کو لگے گا کہ سب کچھ آتا ہے کرتا ہے, لیکن ایک ریویو کرنا بہت ضروری ہے. حروف تہجی یعنی الفابیٹس جو ہیں اس میں عربی میں کل 28 ہیں. ہمارے اردو میں اس سے تھوڑے زیادہ ہیں, جیسے کہ جو کہ عربک میں نہیں ہوتے, جیسے کہ ڈال نہیں ہوتا عربک میں, یا تا جو ہے وہ نہیں ہوتا, اس میں پا نہیں ہوتا, یہ کچھ لیٹرز نہیں ہوتے. تو اس میں عربک میں یہ جو پورے جو حروف تہجی ہیں وہ 28 ہیں. اچھا, اس میں جو الف ہے, آپ یہ دیکھ بھی رہے ہو کہ الف کے کو انہوں نے یہ جو سائن بھی لگایا ہوا ہے نا اس کے اوپر, یہ جو اس کا مطلب یہ کہ جو الف ہے نا, یہ صرف اس وقت الف کہلاتا ہے جب اس کے اوپر نیچے آپ کو کچھ نظر نہ آئے لکھا ہوا, یعنی نہ زیر ہو, نہ زبر ہو, نہ پیش ہو, نہ سکون, کچھ نہیں ہو اس کے اوپر. ان کو کہتے ہیں حرکات, حرکتیں, جن کو ہم اعراب بھی کہتے ہیں. اسکرین پہ کچھ نہیں نظر آ رہا. او, کسی کو بھی نہیں آ رہا؟ نہیں مجھے تو آ رہا ہے. مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن پہلے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی مجھے. اچھا رانا بھابی, اب تو آپ دوبارہ جوائن کریں. اچھا, کیونکہ اسکرین مطلب مجھے تو, اور مجھے یہ بھی کنفرم سب کر دیں کہ میری آواز اب کلیئر آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اوکے اوکے, سو آپ رانا بھابی دوبارہ سے جوائن کریں, میں جب تک رکتی ہوں تھوڑا سا آپ کے لیے, آپ ریکنیکٹ کریں. I think رانا بھابی آپ ریکنیکٹ کر رہی ہیں یا میں کنٹینیو کروں؟ آپ کو آ رہی ہے اسکرین نظر؟ اوکے لیٹس سی, پھر انشاءاللہ میں ریپیٹ کر دوں گی. تو اس کو جو ہم حرکات کہتے ہیں عربک میں, جو زیر زبر پیش ہے نا, وہ حرکات کہلاتے ہیں. حرکت یعنی موومنٹ, وہ بیسیکلی عربک کے واؤلز بھی, ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اس کو. تو الف صرف اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کے اوپر آپ کو زیر زبر پیش میں سے کچھ نہیں مل رہا, یعنی وہ خالی الف ہے, خالی ایک ڈنڈی ہے, دیٹ از کالڈ الف. اگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہے, کوئی زیر ہے, زبر ہے, پیش ہے, جزم ہے, کچھ بھی ہے, اس وقت پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے. یہ چیز بہت یاد رکھنے والی, اس وقت وہ حمزہ کہلائے گا, چاہے دیکھنے میں وہی ایک ڈنڈی لگی ہوئی ہے, اسٹریٹ لائن جس کے اوپر پیش ہے کچھ ہے, اس وقت پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ. وہ الف نہیں کہلائے گا. الف جو ہے وہ متحرک نہیں ہوتا, الف جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. بس یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے. اور جو اس کو بولنے کا انشاءاللہ میں سارے بس پڑھ دیتی ہوں اردو پہ, کیونکہ ہم بولتے ہیں نا الف بے تے سے اس طرح کر کے, تو یہ عربک میں کس طرح بولے جائے گا؟ الف با, اور یہ انہوں نے جو تنوین لگائی ہوئی ہے اس کو بولتے بیسیکلی تنوین کے ساتھ, لائک دس از دا پراپر وے آف سیئنگ اٹ. الفن باء تاء ثاء جیم حاء خاء دال ذال راء زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء قاف کاف لام میم نون
वाउन हाउन हमज़तुन याउन। तो इसमें बेसिकली यानी इंस्टेड ऑफ इवन आप तनवीन अगर ना भी एंड में बोलो, आप इसको बोलोगे फिर भी किस तरह, अलिफ बा ता, यानी अलिफ लगा के, बा ता सा जीम हा खा, इसको बे ते से करके हम अरबिक के लिए, इस क्लास के लिए या इस अरबिक लैंग्वेज के लिए हम इसको इस तरह बोलेंगे, दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी रेड। ठीक, तो इस पे ज्यादा हमें वक्त लगाने की जरूरत नहीं, सबको ये लेटर्स पता है। सिर्फ मैं उसमें अलिफ और ये हमजा वाली बात आपको बताने के लिए मैं चाह रही थी कि बता दूं कि अलिफ उस वक्त है जिस वक्त उस पे कुछ नहीं है। ये देखें, अलिफ हमेशा साकिन होता है, लेकिन ये जब मुतहर्रक नजर आए तो जान लीजिए कि दरअसल ये हमजा है। मुतहर्रिक का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई हरकत लगी हुई है, जेर जबर पेश कुछ भी लगा हुआ है उसके ऊपर, उसको हम कहेंगे हमजा। और जब उसके ऊपर कुछ नहीं है उसको हम कहेंगे अलिफ। ठीक, अच्छा, अरबी में जो आप कह लो कि अब ये इन्होंने दिया हुआ है हुरूफ की किस्में, यानी कि जो हरकत के एतबार से, यानी जो मैंने अभी बात की थी जेर जबर पेश, ये वो चीजें जो मैं आपको बताने में थोड़ा फास्ट इसलिए जा रही हूँ कि दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, ये सिर्फ एक रिमाइंडर या एक रिव्यू है बेसिकली। तो जिन अल्फाज पे, लेटर्स पे, जिन हुरूफ पे, हुरूफ को कहते हैं लेटर्स को, ठीक है, एक तो ये भी दिमाग में रखिएगा, लेटर को हर्फ कहते हैं, ठीक है, वर्ड को कलिमा कहेंगे, ठीक है, लेटर क्या है, हर्फ, पूरा वर्ड जो है वो उसको कहेंगे कलिमा, वो अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो हर्फ के ऊपर अगर कोई हरकत लगी हुई, मीनिंग जेर जबर पेश कुछ आया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं मुतहर्रिक, यानी उसमें हरकत है, कोई मूवमेंट है, ठीक है, वो आप क्या कहते हैं उसको, मूवमेंट वाला कौन सा, जिसपे जेर जबर पेश लगी हुई हो। इन्होंने यहाँ पर उसको अरबिक वर्ड से यूज किया हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि अभी शुरू में मैं आपको जेर जबर पेश से, क्योंकि हम सब ज्यादा फेमिलियर होते हैं, तो मैं उसी को यूज करूँ लैंग्वेज को, आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज करेंगे, क्योंकि अरबिक में जबर को मफ्तू, यानी जबर को फतहा कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं, और पेश को दम्मा कहते हैं। फतहा इज जबर, कसरा इज जेर, दम्मा इज पेश। लेकिन जब तक आपको उससे अभी फेमिलियराइज नहीं हुए तो दैट्स ओके अगर आप जेर जबर पेश भी कहेंगे। तो जिस लेटर पे भी जेर जबर पेश होता है उसको कहते हैं मुतहर्रिक, मूवमेंट वाला। साकिन किसको कहते हैं, या जिसको हम जज़म भी कहते हैं ना, कि किसी के ऊपर जज़म है किसी लेटर के ऊपर, मीनिंग कि वहां पर वो रुक गया, उसके ऊपर जैसे उसको कहते हैं कि उस पर मूवमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इस पे लिखा हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जज़म किसको कहते हैं, जैसे इस पेन से ना मेरी राइटिंग इंतहाई फजूल होती है, बट एनीवेज हमें या तो अब जैसे देखिए अलिफ के ये हमजा बन गया, ये लाम के ऊपर भी, यहाँ पर अब जो मैं ये लगाती हूँ, इस ये जो ये इसको जज़म कहते हैं, या इसको सुकून भी कहते हैं। अरबिक में सुकून भी कहते हैं, जज़म भी कहते हैं, मीनिंग कि यहाँ रुक गया। अलम, अलम मीम की अपनी कोई आगे मूवमेंट नहीं हुई, अलम मीम पे आके स्टॉप हो गया, दिस इज साकिन। मुशद्दद, ये भी हम सबको पता है, तशदीद जिसके ऊपर होती है, इसको अरबिक में शद्दा भी कहते हैं, शद्दा। तो जिसके ऊपर तशदीद होती है उसको हम कहेंगे जी ये मुशद्दद है, इसके ऊपर शद्दा लगी हुई है, तशदीद लगी हुई है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने दिया हुआ है कि ये आपका रब्बू, रब्बू, ये थोड़ा सा जोर देके बोलना पड़ता है, ये हम सबको पता है। बेसिकली इस शद्दा या तशदीद का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो बात है, पहला बात सुकून यानी जज़म के साथ था, दूसरा बात उस हरकत के साथ था जो उस पे लगी हुई है। तो पहले पे आके आप रुके, रब, और फिर दूसरा जो हरकत थी उसको फिर आपने बोला बू, रब बू, रब्बू। ये बेसिकली मतलब होता है शद्दा का या तशदीद का, कि वो लेटर जिस पे शदीद तशदीद लगी हुई है वो दो हैं, उसमें से पहला वाला साकिन है यानी रुका हुआ, दूसरा वाला मूवमेंट वाला है। तो पहले आप आके उस पर रुकते हो और फिर दोबारा उसकी साउंड निकालते हो। सो रब्बू, अल्लामा, ठीक, जिसपे भी शद्दा या तशदीद होती है उसको हम थोड़ा प्रेशर के साथ पढ़ते हैं, आपको पता है, और ये सब हम कुरान जब पढ़ते हैं इसी तरह ही पढ़ते हैं हम। फिर एक हर्फ कौन सा है जिसके ऊपर तनवीन हो, तनवीन क्या होता है, दो पेश, दो जेर या दो जबर, ये जो दो होते हैं उसको तनवीन कहते हैं। दो जबर, दो जेर और दो पेश जो है वो तनवीन कहलाती है। तो इन्होंने वो वर्ड ये खैर मतलब उसके लिए यूज किया हुआ है, मुनव्वनुन। इसको इतना मुश्किल वर्ड याद करने की कोई वो नहीं है, तनवीन बस याद रखिए,
کچھ حرف ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین ہوتی ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا اذنن یا علیمن, کبیرن یا کبیرن, یہ جو اینڈ میں دو زبر یا دو زیر کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تنوین ہے اس کے اوپر. بیسیکلی یہ نون کی ساؤنڈ آتی ہے اینڈ میں. ٹھیک, تو حرف کتنی طرح کے ہیں, مطلب حرف کو بیکاز آف دا آپ کہہ لیں کہ ان کی حرکات یا ان کے اوپر جو سائنز لگے ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے 4 طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ریگولر ہیں جن کے اوپر زیر زبر پیش ہوتی ہے, پھر ایک ہے جس کے اوپر سکون ہوتا ہے, دیٹ مینس کہ وہ رک گیا, اس کی موومنٹ نہیں ہے, اور پھر تشدید ہے, اور پھر تنوین ہے. یہ جسٹ فار یور نالج کہ آپ کو یہ آلریڈی پتا ہے, اس کو صرف ریویو کر رہے ہیں کہ جب آپ کوئی لفظ لکھا ہوا دیکھو گے تو آپ کے دماغ میں اس سے آپ کی تجوید بھی درست ہوتی ہے کہ آپ نے ساؤنڈ کس طرح نکالنی ہے, تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے, تنوین کو کس طرح پڑھنا ہے, سکون ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پر رک گئے آپ آگے آگے. ٹھیک, تو یہ حرکات کے اعتبار سے حرف کی اچھا حرف کا مطلب ہے لیٹر. یہ جو ہم نے ابھی اوپر الف با تا پڑھے یہ حروف ہیں. کبھی کبھی ہم بولنے میں بھی نا, جیسے انگلش میں بھی ہم کبھی بات کریں نا, اردو میں تو ہم بولتے ہیں ورڈ, ہم ایک لیٹر کو بھی ورڈ بول دیتے ہیں. جیسے کہ جی ہاں وہ جو ورڈ بی ہے نا, بی از ناٹ اے ورڈ, بی از اے لیٹر. اسی طرح الف یا حمزہ یا با یا تا یہ حرف ہے, یہ لفظ نہیں ہے, یہ کلمہ نہیں ہے, اٹ از جسٹ اے لیٹر, اٹس اے حرف. تو اس کے اوپر یہ جو موومنٹ ہے وہ اس کو ہم نے یہاں پر دیکھا. اچھا, اب یہ جو انہوں نے تنوین کو یہ نیچے بس انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا, وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. تنوین آپ کو پتہ ہے 2 پیش 2 زیر یا 2 زبر والا ہوتا ہے, میں نے ایگزامپل آلریڈی دے دیا آپ کو. اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ یہ جو انہوں نے عربک والے دیے ہوئے نا فتحہ کسرہ اور دمہ, اگر آلریڈی کسی کو پتہ ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں پتا تو انشاءاللہ ہم بعد میں اس میں آ جائیں گے. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو وری اباؤٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اس کے بغیر ہمارا انشاءاللہ کام چل رہا ہے ابھی. کوئی کوشچن اس میں زیادہ آپ کو لگ تو نہیں رہا کہ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں تیز بول رہی ہوں, یا تیز تو میں خیر بولتی ہوں لیکن مطلب ایسا تیز تو نہیں ہے کہ مطلب سمجھ نہ آ رہا ہو. آ رہے سمجھ میں, اوکے گڈ. اچھا جی, اب یہ حرکات کو انہوں نے ڈیٹیل کی, جو حرکات ہم نے پڑھی نا زیر زبر پیش, بیسیکلی عربک میں یہ واؤلز ہیں. جس طرح انگلش میں واؤلز کون سے ہیں, اے ای آئی او یو, یہ واؤلز ہیں, اور یوزولی ورڈ اس کے بغیر بن نہیں سکتا. عربک میں یہ جو زیر زبر پیش ہے ان کو واؤلز کہتے ہیں, بیکاز یہ وہ ساؤنڈز ہیں. یہ جو آپ کو بتاتی ہے, اب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے رہیں گے. چھوٹی اور بڑی 2 طرح کی حرکات ہیں. چھوٹی حرکات کون سی ہیں, یہ جو ہم نے دیکھا, زبر ہے کسی کے اوپر, یا زیر ہے کسی کے اوپر, یا پیش ہے کسی کے اوپر, یہ چھوٹی حرکات ہیں. شارٹ واؤلز بھی کہتے ہیں ان کو, چھوٹے واؤلز بھی کہتے ہیں ان کو. اور 3 بڑے واؤلز ہیں. بگ واؤلز کون سے ہیں, الف, یا اور واو. بیسیکلی اس کو اس طرح بس آپ یاد کر لیجئے, اس کو تھوڑا سا لکھتی ہوں یہاں پر, آپ اس طرح سے یاد اس کو کر لیجئے کہ جو زبر ہے نا, یوزولی جب زبر آپ بولتے ہو آ کی ساؤنڈ آتی ہے تو یہ الف کے قریب قریب ہے. الف اینڈ آ, زبر اور الف ایک پیئر سا بنتا ہے ان کا. زیر اور یا کا پیئر بنتا ہے, اور پیش اور واو کا پیئر بنتا ہے. مطلب اگر آپ صرف سوچو اس کو کہ جب آپ پیش کے ساتھ کوئی ورڈ بول رہے ہو, جیسے کتابو, کتابو, او کی ساؤنڈ ہے, اور اسی طرح کسی ورڈ میں واو ہے اس کو بھی ہم او کر کے بولتے ہیں. تو جب واو ہوتا ہے تو تھوڑا سا لمبا بولا جاتا ہے, جب پیش ہوتا ہے تو تھوڑا سا چھوٹا بولا جاتا ہے. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں اس کی. فار ایگزامپل I will try to write it. ایک سیکنڈ. اس کو کس طرح بولیں گے, کتابو, کتابو. اس کو کتابو لمبا نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے جب آپ تجوید یا قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو بار بار وہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اس کو لمبا نہیں کریں یا اس کو لمبا کریں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو یہاں پر اگر ایک پیش ہے, اس کو کس طرح بولنا ہے, کتابو. اس کو لمبا نہیں کرنا, کتابو. لیکن اگر یہی لکھا ہو, اسی کو میں لکھتی ہوں, اگر یہ اس طرح لکھا ہوا ہے تو اس کو میں بولوں گی کتابو. 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے, تھوڑا سا لمبا کرنا ہے, کتابو. پہلا والا تھا کتابو, دوسرا ہے کتابو. سو یہ والا جو ہے یہ آپ کا شارٹ واؤل ہے, چھوٹا والا ہے. یہ جو ہے آپ کا واو جو ہے یہ بڑا والا ہے. ٹھیک, چھوٹے بھی 3 ہیں, بڑے بھی 3 ہیں.
بڑے چھوٹے جو ہیں زیر زبر پیش ان کو واؤلز کہتے ہیں, اور جو بڑے والے ہیں وہ الف یا اور واو ہے ان کو بڑے واؤلز کہتے ہیں. مطلب یہ سب ہمیں پتہ ہے, مطلب اس کو بس دماغ میں رکھنا ہے کہ جب بھی واو آ گیا یا الف آ گیا یا یہ آ گیا تو یہ آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے بولتے ہیں, لیکن اگر زیر زبر پیش آیا ہوا ہے تو اس کو آپ لمبا نہیں کرتے, بس اس کی ساؤنڈ نکال کے وہیں پر آپ رک جاتے ہیں. ٹھیک, رانا بھابی کی تھی, میں نے میوٹ کیا رانا بھابی آپ کو. اچھا چلتے ہیں. اب جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں, انہوں نے بس اس کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے, میں اس کو دوبارہ اس میں نہیں جا رہی. متحرک حروف جو کون سے تھے کہ جب جس پہ کوئی زبر ہوتا ہے تو اس کو آپ کیا کہتے ہو, کس طرح پڑھتے ہیں, جیسے کتبہ اس کو زبر کے ساتھ ہے, جو زیر کے ساتھ ہے اس کو بھی آپ کس طرح پڑھتے ہو, پیش کے ساتھ بھی کس طرح پڑھتے ہیں, اس کو ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ساکن یا مجزوم, ساکن کون سا ہوتا ہے, واول لیس, یعنی کہ جس پہ زیر زبر پیش میں سے کچھ بھی نہیں ہو, زیر زبر پیش میں سے کچھ بھی نہیں ہے, جزم یا سکون ہو جس کے اوپر. جیسے ہم دن میں, یا آپ میم دیکھ رہے ہیں, میم کے اوپر عربی میں نا جزم کو گول بھی بنایا جاتا ہے, جس طرح یہ انہوں نے یہاں پر گول بنایا ہوا ہے, اس کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ گول ہے. سو ہم دن, میم پہ سکون تھا تو اس لیے ہم نے اس کو ہمدن نہیں بولا, میم کو کوئی موومنٹ نہیں دی, میم پہ آ کے رکے ہم, اینڈ دین پھر دال کی موومنٹ ہوئی دن, ہم دن. ٹھیک, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر کوئی میم کے اوپر کوئی واؤل نہیں تھا, میم کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی. مشدد کون سا ہے, مشدد وہ ہے جس میں, جب بھی ہم نے پیچھے دیکھا جس پہ تشدید ہوتی ہے, اس میں بیسیکلی جیسے جس لیٹر پہ بھی تشدید ہے بیسیکلی وہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 2 لیٹرز ہیں, اور ایک اس میں سے سکون کے ساتھ ہے یعنی وداؤٹ موومنٹ, اور ایک جو ہے وہ موومنٹ کے ساتھ ہے. تو جب وداؤٹ موومنٹ والا آتا ہے ہم اس پہ رک جاتے ہیں, موومنٹ والے کو ہم موومنٹ دیتے ہیں. سو فار ایگزامپل یہ انہوں نے ربو کو بریک کیا ہوا ہے, تو پہلے کیا ہے, کیونکہ یہ با پہ سکون ہے ہم نے بولا رب, پھر نیکسٹ والے با پہ دمہ پیش ہے تو ہم نے بولا بو. سو رب بو, ربو, پہلا ساکن تھا اور دوسرا متحرک. ٹھیک, اور تنوین والا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ تنوین بیسیکلی نون کی آواز ہے اینڈ میں, جیسے کہ کتابن یہ لکھا ہوا, آپ دیکھیں تنوین 2 پیش, کتابن جب ہم بول رہے ہیں, لیٹس سے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا نہ ہو اور میں بولوں کتابن, آپ کو آخری ساؤنڈ کون سی آئی ہے, نون کی آئی ہے, کتابن. تو بیسیکلی یہ مطلب ہے, جس طرح یعنی کتابن آپ اس طرح لکھ لو. ٹھیک, تو تنوین بیسیکلی نون ہے, نون کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, کتابن. اوکے, کوئی کوشچن سو فار؟ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کلیئر نہیں ہے تو یو آسک, آپ کوشچن پوچھیں. فیری اوکے, اچھا, اب انہوں نے اس کو بھی ڈیوائڈ کیا ہوا, جو 28 اوریجنل آپ کے, وہی بیسیکلی جو ہم نے ابھی بات پڑھی ہے نا, انہوں نے اس کو چارٹ کی فارم میں دے دیا ہے. 28 تھے کل حروف تہجی یعنی کہ الفابیٹس جو ہیں, اس میں سے جو 3 ہیں نا, یہ جو ہم نے لانگ واؤلز ابھی پڑھے تھے, الف واو اور یا, وہ الگ کر لیں تو پیچھے 25 رہ گئے جن کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹ. جیسے عربک انگلش میں ہے 26 الفابیٹس ہیں, اس میں سے اگر آپ واؤلز نکال دو تو اے ای آئی او یو کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز رہ گئے ان کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹس. واؤلز اور کانسوننٹس مل کے الفابیٹس بناتے ہیں. اسی طرح عربک میں بھی حروف صحیح ان کو کہتے ہیں, یعنی کانسوننٹس 25 ہیں, اور 3 جو یہ والے جو آپ لانگ واؤلز ہیں نا, ان کو انہوں نے مختلف نام دیے ہوئے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. حروف علت بھی کہتے ہیں ان کو, یعنی ڈیفیکٹیو, اور یہ ہم لیٹر آن دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے. الف واو یا, یہ 3 لانگ واؤلز ہیں. جب بھی الف لکھا ہوا آئے گا کسی ورڈ پہ آپ اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھو گے, واو آئے گا تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے, یا آئے گا تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. بس یہ دماغ میں رکھنا ہے ہم نے. ٹھیک, اور پھر بس وہی بات ہے بیسیکلی, یہ اس کو ڈبل میں اس پیج کو انشاءاللہ اور نہیں کروں گی. آپ نے یہ تجوید میں پڑھا ہوا ہے, کھڑا زبر, کھڑا زیر, الٹا پیش, یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب بھی بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جس پہ بھی کھڑا زبر ہے بیسیکلی اس پہ الف ہے, تو اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا پڑھنا ہے. کسی پہ الٹا پیش ہے مطلب یہ لانگ واؤل ہے, اس کو تھوڑا سا لمبا پڑھنا ہے.
زیر ہے کسی پہ کھڑی زیر, اس کو بھی تھوڑا سا لمبا پڑھنا ہے. بس بیسیکلی یہ یاد رکھیں, یہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ یوزلی کرتے اسی طرح ہی, ٹھیک ہے. تو اس کو اس لیے اس پہ زیادہ کوئی لمبا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی آگے ہم چلتے آئیں گے, اس پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ وہ ٹاپکس ہیں جو بس آج ہم کور کر لیں گے نا, تو دوبارہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کرنے کی, بیکاز یہ مطلب یہ اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے بیسیکلی. بس بات یہ ہے صرف حروف شمسی اور حروف قمری, یہ ڈیفینیٹلی چھوٹی کلاسوں میں ہم نے یہ پڑھا ہوتا ہے. حروف شمسی کون سے, حروف قمری کون سے. بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی الف لام کے ساتھ عربی میں کوئی ورڈ دیکھتے ہیں جس کے شروع میں ال لگا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ ال یعنی وہ لام پڑھا جاتا ہے, بعض دفعہ وہ لام پڑھا نہیں جاتا. اٹ از اسٹل دیئر. سمپل پلین ایگزامپل جو ہے نا اس کی, وہ آپ یہ دیکھ لو کہ جس طرح ہم, یہ میں لکھتی ہوں یہاں پر, ایک سیکنڈ. الشمس, الشمس, اور یہ شین پہ یہاں پر تشدید بھی ہوتی ہے. الشمس, ابھی الف لام لکھا ہوا ہے, لام پڑھا نہیں جا رہا, ڈائریکٹلی آپ شین سے کنیکٹ کرے ہو الف کو. الشمس, تو وہ لیٹرز جو لام کو پڑھنے نہیں دیتے ہمیں ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے الف, وہ شمسی کہلاتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ لفظ الشمس لکھ دیا یہاں پر, وہ شمسی لیٹرز ہیں. اور قمری لیٹرز کیا ہیں, جس طرح میں نے یہاں پر القمر لکھتی ہوں, اس پہ الف لام لگا ہوا ہے اور اس پہ پڑھا بھی جا رہا ہے. القمر ہے یہ اقمر نہیں ہے, القمر. یہ اوپر والا الشمس, نیچے والا القمر. تو وہ لیٹرز جن میں لام نہیں پڑھا جاتا وہ شمسی کہلاتے ہیں, وہ لیٹرز جن پہ لام پڑھا جاتا ہے وہ قمری کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 14 ہے. یہ 28 ٹوٹل جو لیٹرز ہیں نا, ان میں سے یہ 14 ہیں دونوں, آدھے شمسی ہیں آدھے قمری ہیں. اور یہ ہمیں آلریڈی عادت ہوتی ہے ان کو اس طرح پڑھنے کی. ٹھیک ہے, ان کو آلریڈی ہمیں اسی طرح پڑھنے کی عادت بھی ہوتی ہے. ہمیں خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ہم اس وقت کچھ غلط پڑھ رہے ہیں, جو اگر ہم نے اس کو کنیکٹ نہیں کیا, یا اگر ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے تو ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے وہ لسٹ بھی دی ہوئی ہے, لیکن آئی تھنک یہ سب کو خود پتہ ہے, اس لیے اس کی ڈیٹیل میں اتنا جانے کی ضرورت نہیں. کہ تا سا یعنی کہ التمش, یہ تا جب بھی آئے گا تو لام نہیں پڑھا جائے گا. سا دال زال را زا, یہ والے جو لیٹرز ہیں جب بھی یہ آتے ہیں الف لام کے ساتھ, ان کو ہم ڈائریکٹلی پڑھتے ہیں, لام کو نہیں پڑھتے ہم پھر. ٹھیک ہے, انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے کس طرح کہ ال پلس شمس بولیں گے کس طرح, الشمس, الشمس. اور اسی لیے اس کے اوپر تشدید بھی ہوتی ہے, اسی لیے اس کے اوپر یہ تشدید آپ دیکھ رہے ہو, الشمس, کیونکہ لام نہیں پڑھا جاتا, لکھا ضرور جاتا ہے. اور جو قمری ہے یہ جو انہوں نے لیٹرز دیے ہوئے ہیں, یہ الف با جیم ہا عین غین فا قاف, جتنے بھی ہیں اگر ان کو آپ یاد کر لیتے ہیں ٹھیک, نہیں بھی یاد کریں گے تو یہ آپ کو بولنا آلریڈی آتا ہے. ال پلس قمر, القمر, یعنی آپ نے کوئی چینج نہیں لائے, لام بھی پڑھا جا رہا ہے اور قاف میم را سیپریٹ پڑھے جا رہے, لام کو کچھ نہیں کیا ہم نے. جیسے ایگزامپل ہے العزیز الغفار, الملک القدوس, المؤمن, المہیمن, الجبار, الخالق, الباری, المصور. مطلب ان تمام میں الف لام کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے, اس لام کو ہم نے غائب نہیں کیا بیچ میں. ٹھیک ہے, لام کو ہم نے غائب نہیں کیا. اچھا, انہوں نے جو مشق دی ہوئی ہے نا, جو یہ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کے پورا ویک ہوگا, اس کو یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. اٹ از ویری ایزی. سورہ بقرہ میں سے 20 ایسے الفاظ تلاش کیجئے جس میں اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں. ال جو ہے نا, اس کو لام تعریف, کیونکہ جب بھی کسی اس پہ ال لگا ہوتا ہے دیٹ مینس کہ دیٹ از اسپیسیفکلی الٹیمیٹ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا العزیز, الغفار. الغفار ہی از مطلب the most forgiving, اس سے اوپر کچھ نہیں ہے, یہ اسپیشل ہو گیا, تو اس کو ہم کہتے ہیں لام تعریف. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی آپ نے سورہ بقرہ سے شمسی والے ہیں ان کے لیے ڈھونڈنا ہے, سورہ آل عمران میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے 20 قمری والے. ٹھیک, یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا جو پورے ویک میں, آپ کے پاس پورا ویک ہے. سو 20 ڈھونڈنا, اٹ از ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ. بس ال, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ بولتے وقت میں اس کو
اش کر کے بول رہی ہوں, اس کر کے بول رہی ہوں, یا میں اس کو ال کر کے بول رہی ہوں. اور ایک کلیئر کٹ جو آپ کو ایک دم پتہ چل جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ال کے بعد جو لیٹر آیا ہوا ہے اس پہ تشدید ہوتی ہے, تو وہ کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ اوکے دیٹ مینس کہ مجھے اس میں لام نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. کوئی کوشچن؟ آہستہ آہستہ نا لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو ان کے کنیکشن کا چکر ہے یا کیا ہے, واللہ عالم. میں خیر ریکارڈنگ تو کر رہی ہوں, اگر انہوں نے سننی ہوگی تو ریکارڈنگ وہ سن لیں گے, لیکن آئی ڈونٹ نو. یہ ٹھیک ہے, پھر یہ ہوم ورک کریں گے, اچھا اس سے ذرا قرآن کو بھی کھولیں گے. ہاں ہے نا, قرآن کھول کے اس میں سے یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو کیا کہتے ہیں اس کو اس طرح ہی کر لیتے ہیں کہ آج ادھر تک ہی رکھتے ہیں ہم پھر, ٹھیک ہے نا, انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ دا نیو. وہ اس میں تھوڑا سا کوئکلی ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک سیکنڈ رکھیے ذرا, لیٹ می جسٹ شیئر سم تھنگ کہ میرے پاس سامنے اس وقت وہ ہے قرآن کا. کوئکلی سورہ بقرہ نکال کے ایک آدھ ورڈ میں آپ کو اس میں سے بتاتی ہوں, بٹ اس کو کریں گے نا تو جب قرآن کو بھی کھولیں گے, اچھا بھی سوچ لو قرآن کھولیں گے, اس کا اجر تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. پھر آپ قرآن میں جب یہ لفظ ڈھونڈ رہے ہوں گے تو آپ کو اس کی پہچان ہوگی اور آپ کے دماغ میں وہ چیز آئے گی. تو یہ پریکٹس از ویری امپورٹنٹ, پریکٹس بہت 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 ضروری ہے. انشاءاللہ I will share the screen. سورہ بقرہ, اس میں ہم ڈھونڈ لیتے ہیں, شروع کر لیتے ہیں پہلے پیج سے ہی کہ اس میں ال کے ساتھ. اچھا پہلے ہم اس میں سے ہم نے سورہ بقرہ میں سے شمسی نکالنے, میننگ کہ جس پہ آپ کی شدہ بھی ہوگی اور اس میں لام آپ نے نہیں بولنا. ٹھیک ہے, اچھا یہ مل, ہاں یہ مل گیا نا. یہ آپ کو دیکھو الصلاۃ, الصلاۃ, کیونکہ اس میں لام تھا مگر ہم نے نہیں بولا, ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیا الصلاۃ. ٹھیک ہے, اوکے یہ ہو گیا. پہلے یہ الذین نہیں ہوگا, الذین نہیں پڑھا. ٹوٹلی ڈفرنٹ ورڈ. اور دیکھیں اس میں تو آپ لام پہ شدہ ہے نا, لام بول رہے ہیں آپ, ال بول رہے اچھا ہیں. اچھا جی جی, اچھا, ال نہیں بولنا, لام نہیں بولنا نا شمسی میں, شمسی ورڈ میں لام. جی جی بالکل. اچھا اب ہم نے آگے چل, پہلے پیج پہ تو یہی تھا. اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں. الناسی, الناسی. ٹھیک, یہ والا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نون پہ شدہ ہے, ال نہیں بولیں گے اس میں, الناسی نہیں ہے یہ, الناسی. ویسے یہاں تو وہ کنیکٹ ہو رہا ہے نا, تو اس لیے ہمیں من الناسی بولنا ہو رہا ہے, لیکن اگر یہ من نہ ہو تو دس از الناسی, الناسی. اور کہاں ہے جناب؟ السفہاء, السفہاء. ٹھیک ہے, یہ تین تو یہ میں نے یہی کر دیا. آپ اب آگے آپ خود ڈھونڈیں گے, تو آپ نے اب 17 ڈھونڈنے ہیں, 3 ہم نے ڈھونڈ لی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ اب ہو گیا السفہاء. یہ آپ کا سورہ بقرہ میں سے آپ نے جو سورہ حروف شمسی کے دیکھنے. اب انشاءاللہ میں سورہ آل عمران نکال لیتی ہوں انشاءاللہ, اس میں سے بھی 2-3 ہم دیکھ لیتے ہیں, then we can انشاءاللہ end the class. ایک سیکنڈ. بقرہ بہت ماشاءاللہ لمبی ہے, تو اس لیے وہ آج میرا وہ کمپیوٹر بھی تھوڑا سلو ہے. میں اس کو پہلے نکال لوں, پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. پہلے آپ نے پورا قرآن شریف جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے؟ جی جی. اچھا اچھا, تو اس سے پھر آسانی سے آپ جو بھی کلک کرو آ جاتا ہے نا. جی جی بالکل آ جاتا ہے. اور یہ میں نے بیسیکلی کیا تھا, میری جو تجوید کی کلاس تھی تو اس میں یہ بڑے فونٹ والا ہے, مطلب اس میں لکھا ہوا بڑا بڑا ہے, تو اس لیے یہ والا میں نے ڈاؤن لوڈ ہی کر لیا تھا. ہاں جی. اچھا اچھا. تو اچھا جی, یہ آ گئی ہمارے سورہ آل عمران. اوکے, شیئر اتنا. سورہ آل عمران میں سے ہم نے ڈھونڈنے ہیں قمری کے ساتھ کہ ال بولا جائے جس میں. اب اس میں جس طرح یہ پہلی لائن میں آپ دیکھو الحیو, الحیو, اس میں ال بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ دیکھو القیوم, یہ بھی ایک اور ہو گیا. ٹھیک ہے, القیوم ال بولا جا رہا ہے, الحیو,
ال بولا جا رہا ہے, لام بولا جا رہا ہے بیسیکلی, اس میں آپ ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کی ایک وہی میں نے کہا نا ایک نشانی سامنے کیا ہے کہ جو لام کے فوراً بعد والا لیٹر آ رہا ہے اس پہ تشدید نہیں ہوگی, تو اگر تشدید نہیں ہے دیٹ مینس کہ وہ لام بولا جائے گا. یہ اس کی سیکنڈ لائن میں بالحقی, یہ تو با لگا ہوا ہے لیکن اگر با نہیں ہوتا تو یہ الحقی ہوتا, تو بالحقی, ٹھیک ہے. یہ بھی الحکیم, جی الحکیم کہاں گیا, لاسٹ لائن میں ہے, عزیز اچھا پیچھے آ گئی ہے, یا الحکیم, حکیم, الحکیم بھی ہو گیا آپ کا, ٹھیک. تو یہ بھی ہو گیا. اسی طرح بیسیکلی ارحام پہلے یہ ہوگا ارحام, ادھر ہے, آپ مجھے بتائیں, مجھے نظر نہیں آ رہا اس وقت. ہاں یہ رہا, جی جی بالکل بالکل, اچھا الارحام, کیونکہ یہ ال, بس یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ ال اس میں لگا ہوا ہو اور اس کو بولا جائے, تو الارحام ڈیفینیٹلی ہے, ٹھیک ہے نا, الارحام بالکل ہے. تو یہ آپ کے اس میں سے 20 آپ نے وہ ڈھونڈ لینے. الکتاب دوبارہ آ گیا, اس میں آپ یہ بیسیکلی یہ دس از ویری ایزی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, انشاءاللہ آپ سب یہ الحکیم, یہ الحکیم بھی ہے, جی الحکیم بھی ہے, العزیز بھی ہے, العزیز, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, یہ العزیز الحکیم یہ دونوں ہیں. تو سورہ بقرہ میں سے آپ شمسی ڈھونڈ لیجیے گا اور سورہ آل عمران سے قمری ڈھونڈ لیجیے گا انشاءاللہ. تو یہیں پر ہم اس کو انشاءاللہ روکیں گے, اور کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اینڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله, الحمد لله رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ ہم یہ کرائیں کہ یہ اللہ نے جس زبان میں قرآن اتارا ہے, ہم اس کو بہتر سمجھنے کے لیے یہ ٹائم نکال کے اس کلاس کو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں. تو بس یہ ہماری اللہ تعالیٰ نیتیں, ہماری اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہمارے لیے اس کو آسان بنا. آمین آمین آمین. تو انشاءاللہ میں اس کو ریکارڈنگ کو انشاءاللہ میں